السلام علیکم کلاس 8 ہوپ یو آل آر فائن. کل ہم نے جو تھا وہ 2 نیشن تھیوری کو ڈسکس کیا تھا. آج ہمارا جو ٹاپک ہے تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ علامہ اقبال. یعنی کہ علامہ اقبال جو ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو کیسے لیتے ہیں. علامہ اقبال گیو دا مسلم دین آئیڈیا آف دا سیپریٹ اسٹیٹ. علامہ اقبال واز اے پرسن دیٹ گیو دا آئیڈیا آف دا سیپریٹ اسٹیٹ تھرو دا پوئٹری. ہی ویکنڈ دا مسلم. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جو تھا وہ جگایا تھا. ان دا بگننگ ہی واز اے سپورٹر آف دا ہندو مسلم یونٹی. اور اسٹارٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو علامہ اقبال جو ہے وہ ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے مسلمان ہندو جو ہیں ان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے ان کی، بلکہ ان کی جو پوئٹری تھی اس میں بھی وہ یہ کہتے تھے سارے جہاں سے پیارا ہے ہندوستان ہمارا. جو ہے اس طرح کی انہوں نے پوئٹری کی تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ ہندوستان کے بارے میں بات کرتے تھے، یعنی کہ یونائٹڈ انڈیا کے بارے میں بات کرتے تھے. سیپریشن کے بارے میں انہوں نے اس ٹائم تک کوئی بات نہیں کی تھی. پھر آ جاتا ہے ان دا بگننگ ہی واز دا سپورٹر آف دا مسلم یونٹی بٹ نیرو مائنڈنیس اینڈ دا بائسڈ ایٹیٹیوڈ آف دا ہندو فورس ہم ٹو ری تھنک. لیکن پھر ہندوؤں کے دوغلے رویے اور ان کی تنگ نظری کی وجہ سے، یعنی کہ نیرو مائنڈنیس کی وجہ سے علامہ اقبال جو تھے انہوں نے دوبارہ سے سوچا اور انہوں نے کہا کہ مسلم شوڈ ڈیمانڈ سیپریٹ ہوم لینڈ، کہ مسلم جو ہیں انہیں علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنا چاہیے. اس کے بعد سب سے اہم چیز آ جاتی ہے کہ علامہ اقبال کا جو سب سے اہم پبلک میٹنگ تھی جو کہ انہوں نے کی تھی، ان کا ایڈریس تھا دا فیمس پریزیڈینشیل ایڈریس ایٹ دا الہ آباد ان 1930. ہی ڈیمانڈیڈ دا سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلم. یہاں پر انہوں نے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کا جو تھا وہ ڈیمانڈ کی تھی so that they might lead their life in the accordance with their religion and the culture. He said the formation of the consolidated northwestern Indian Muslim state appeared to be the final destiny of the Muslim. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نارتھ ویسٹرن جو مسلم اسٹیٹس ہیں ان کو یہ مجھے مسلمانوں کی فائنل ڈیسٹنی لگتے ہیں. ایٹ لیسٹ آف دا نارتھ ویسٹ انڈیا the life of the Islam as the cultural force in the living country very largely depend on in the centralization in the specific territory. I therefore demand the formation of the consolidated Muslim state in the best interest of the Indian Islam. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اسلام اور مسلمس کے جو بیسٹ انٹرسٹ ہے اس کے لیے مسلمانوں کی سیپریشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. علامہ اقبال asserted that the Hindu and the Muslims could not live together in a country. علامہ اقبال کہتے تھے کہ مسلم اور ہندو جو ہے وہ ایک کنٹری میں رہ ہی نہیں سکتے. hence sooner or later جلد یا بدیر the Muslim would succeed in winning their separate state. جلد یا بدیر مسلمان جو ہیں وہ اپنا الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. he turned down the idea that the only one nation exists in the subcontinent. علامہ اقبال نے اس آئیڈیا کی تردید کر دی تھی کہ سب کانٹیننٹ کے اندر صرف ایک قوم رہتی ہے. ایکسیپٹنگ اسلام از دا کمپلیٹ سسٹم. انہوں نے کہا تھا جو اسلام جو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، یعنی کہ جو مسلم ہیں وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور کمپلیٹ ایک قوم بناتے ہیں. علامہ اقبال سیڈ کلیئرلی اسلام انڈیا از دا کانٹیننٹ آف دا ہیومن گروپس. علامہ اقبال آپ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ہیومن گروپس کا جو ہے وہ ہیومن گروپس کا جو ہے وہ کانٹیننٹ ہے. یہاں پر ڈفرینٹ ریسز، ڈفرینٹ نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویج، جو کہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، اینڈ پروفیسنگ ڈفرینٹ ریلیجن، اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. اٹ واز پرائم ڈیوٹی آف دا آل سویلائزڈ نیشن. اور یہ تمام مہذب قوموں کی ذمہ داری ہے ٹو شو اٹموسٹ ریگارڈ اینڈ دا ریورنس وہ دا ریلیجیس پرنسپل کلچر اینڈ سوشل ویلیو آف دا ادر نیشن، کہ وہ تمام دوسری قوموں کے مذہبی اور ثقافتی اقدار کا جو ہے وہ تحفظ کریں. علامہ اقبال واز ان دا ویو. علامہ اقبال کا جو ویو تھا وہ کیا تھا کہ دیٹ اسلام ڈیو ٹو دا اسلام فارم دا مسلم اور دا ملت، کہ اسلام کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ ایک ملت ہیں. اینڈ دیئر پاور اینڈ اسٹرینتھ ڈپینڈ اونلی اپون دا اسلام. اور ان کی جتنی بھی اسٹرینتھ ہے وہ اسلام کی وجہ سے. ان ہز پوئٹری اگر ہم ان کی پوئٹری کی بات کرتے ہیں، ہی پریزنٹڈ دا کی کانسیپٹ آف دا مسلم ملت. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص سے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب میں انصار، قوم مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ڈونٹ ازیوم don't presume that your nation is like the nation of the world. علامہ اقبال اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کو یہ مت سمجھیں کہ آپ کی جو نیشن ہے وہ مغرب کی قوموں کی طرح ہے. the people who believe in the prophet have the distinguished formation of the nation. وہ لوگ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین کرتے ہیں، ان کی اس قوم کی جو فارمیشن ہے وہ بالکل الگ ہے. the western community depend upon the territorial and the racial basis. اگر ہم ویسٹرن کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ علاقے کی بنیاد پر یا لسانی بنیاد پر
پر یعنی کہ زبان کی بنیاد پر قائم کی گئی ہیں. ویئر ایز دا اسلامک کمیونٹی کی بات کریں، جب ہم اسلامک کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایک مذہب کی بنیاد پہ ہے، اور وہ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. ہی ایڈوائز دا مسلم ٹو اڈاپٹ دا ایوری اسپیکٹ آف دا ریلیجن اینڈ بریک دا آئیڈل آف دا کلر اینڈ کریڈ. اب علامہ اقبال جو ہے وہ ایک بات کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے انہوں نے ریلیجن کی ہر اسپیکٹ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا ہے، اور کلر اور کریڈ کا جو بت ہے اس کو ختم کر دینا ہے. بتا رنگ و بو میں توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. بریک دا آئیڈل آف دا کلر اینڈ دا کریڈ اینڈ آبزرو یور سیلف ان دا ون نیشن. رنگ و نسل کو ختم کر کے جو مسلم امت ہے وہ ایک نیشن میں منظم ہو جائے. سو دا ترانی ایرانی اور افغانی، یعنی کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی الگ سے پہچان نہ بنا سکے، بلکہ وہ دے آل بیکم دا مسلمس. ہی کنسیڈر دیٹ دا آل آف دا مسلم لیونگ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ فارم دا ملت. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں وہ اپنی ایک قوم بناتے ہیں. ہی گیو دا میسج ٹو دا مسلم لیونگ فرام دا شور آف دا نائل اینڈ ٹو لینڈ آف دا کاشغر ٹو بی یونائٹیڈ فار دا پروٹیکشن آف دا حرم. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. یہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. کلاس میں اس کو فوکس کر رہی ہوں، آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے. یہ آپ کا بالکل اسٹارٹ میں یہ آپ کا جو ہے 1933 میں الہ آباد ایڈریس کے اندر جو یہ پنک کلر میں لکھا ہوا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ پوئٹری جو لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر جو انورٹڈ کاماس کے اندر ان کی کوٹیشن لکھی ہوئی ہے یہ اور یہ. تھینک یو کلاس.